سب سے پہلی چیز مومن، قد افلح المؤمنون۔ مومن کون ہے اور ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلا امتحان ایمان ہی ہے۔ ڈھیر ساری چیزیں، واقعات ہمیں ایسے پیش آتے ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، ہماری توقعات کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایکسٹرا روزے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ رزق حلال کھائیں، اس کے باوجود مصیبت اور نقصان جب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا تو پھر خیال آتا ہے یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تو اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، وہ تمہاری طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ جو اس کو نہیں مانتے، وہ جو بتوں سے مانگتے ہیں، ان کے تو گھر بھرے ہوئے مال سے بھی، اولاد سے بھی، اور تو جو موحد ہے، صرف اللہ سے مانگتا ہے، تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ ذرا غور کر، تو پڑھا لکھا ہے، کیا ہو رہا ہے تیرے سے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے ایمان کی۔ سورہ العنکبوت میں فرمایا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ حساب لگا رکھا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہر زمانے میں ایمان والوں کے امتحان لیے ہم تاکہ ان کے سامنے رکھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے بس کنارے پہ رہ کے، اگر اچھائی پیش آ گئی تو بڑے خوش، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اسے کوئی آزمائش آ گئی انقلب علی وجہ، ایڑیوں کے بل گھوم گئے، چہرہ ہی پھیر لی، تو آزمائش ہوتی ہے، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان کا دوسرا نام صبر ہے۔ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، پورے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واحد جگہ ایسی ہے جہاں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ گویا صبر اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے۔ مرتے دم تک مومن رہنا ان آزمائشوں کی بارش میں، اور یہ ایمان سلامت لے کر نکل جانا اس دنیا سے، بہت بڑی کامیابی۔ زلزلے آتے ہیں ایمان پر، ہلا مارا جاتا ہے بندہ، لیکن انسانی زندگی میں ہی کچھ ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں کہ جو اس موقع پر اللہ کی گواہی دیتے ہیں اسے کہ تیرے ساتھ یہ بھی تو ہم نے کیا تھا۔ تو ایمان پر آزمائشیں آتی ہیں، جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں چور پڑتا ہے۔ ایمان والے پہ وسوسے آتے ہیں، تنگیاں تکلیفیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ دنیا کی ہر مصیبت سر آنکھوں پر، لیکن اے اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، یہ سلامت نکل جائے یہاں سے۔ تو دنیا کی مصیبت کو دین کی مصیبت مت بنائیں، دنیا دائمی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا بچپن کل کی بات نظر آتی ہے اور آج ہم قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، گزر جاتی ہے، یہ فانی چیز ہے، مر تو سارے ہی جاتے ہیں، لیکن ایمان سمیت مرنا اصل اعزاز ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے جو نیک ہوں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہوں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوں، ان کو تو رزق وافر ملنا چاہیے نا، اللہ کے دوست ہو گئے تو اللہ کو تو انہیں نواز دینا چاہیے۔ کہا پھر تو لالچ میں سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے، پھر تو چوری کھانے والے مجنوں بھرتی ہو جائیں گے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعا سے ان کے بیٹے کو نہیں دی جاتی، لوط علیہ السلام کی دعا سے ان کی بیوی کو نہیں دی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تائے چاچے نہیں ہوتے۔ یہ خود مانگے سے اللہ دیتا ہے، کسی کی سفارش سے نہیں دیتا۔ انک لا تہدی من احببت، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، لہذا جس کو ملتی ہے پھر اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ سورہ زخرف میں، زخرف کا مطلب ہے گلیٹرنگ، مال دولت سونا چاندی، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
کہیں فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، والآخرۃ للمتقین۔ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ جو 4 دانے مسلمان ہیں یہ بھی کافر ہو جائیں گے، ان یکون الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ہی کافر نہ ہو جائیں، تو ہم رحمان کے منکروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، بیڈ، مسیریاں ساری سونے چاندی کی بنا دیں۔ یعنی ابھی بھی ہم نے تھوڑا دیا ہوا نا، اور اس لیے تھوڑا دیا ہوا ہے، ان میں بھی غریب رکھے ہوئے ہیں تاکہ تم سارے ادھر نہ دوڑ جاؤ۔ اگر اللہ اس طرح دینا شروع کر دے تو پھر انسانیت منافقوں سے بھر جائے، چوری کھانے والوں سے۔ یہ بڑی خالص مصیبت اس لیے آتی ہے، ہمیں چونکہ احساس کی بات نوٹ کریں کہ ہمیں ایمان، ہمارا جو ایمان ہے، ہم جو مومن ہیں، یہ ہم اللہ پر احسان سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی اور ہلاکت خیز غلطی ہے۔ ہم اپنا ایمان اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ احسان اتارا کرے۔ ہم اپنی عبادات کو اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، اللہ کا احسان نہیں سمجھتے۔ ہم ایمان کو اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، اللہ کا اپنے اوپر احسان نہیں سمجھتے۔ بندہ سوچے کہ اللہ کتنے کتنے ذہین لوگ ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں، تو نے مجھ جیسے نکمے کو ایمان دیا ہوا ہے، تیرا شکر، تیرا احسان۔ اس اتنے بڑے احسان کے مقابلے میں تیری ہر تکلیف سر آنکھوں پر، ہر آزمائش سر آنکھوں پر۔ اتنا بڑی امانت، اے اللہ میں انشاءاللہ اسے سنبھال کر تیرے سامنے حشر میں لے آؤں گا، میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آزمانے والے بے شک آزماتے رہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان تک رسائی دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ورنہ سوچو، ابو الانبیاء 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن باپ کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ دعا بھی کی، کہا یہ اپنے مانگے سے میں دیتا ہوں، بلال حبشی کو دے دوں گا، سلمان فارسی کو دے دوں گا، ابو لہب کو نہیں ملے گا۔ پڑوسی، اتنی قیمتی چیز جو نبی کے تائے کو نہیں دی، جس نے نبی کی پیدائش صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کی تھی خوشی سے، میرے مرے ہوئے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کو نہیں دی، ہمیں دے دی۔ پھر بھی یہ جو نفسیات ہے، نماز پڑھتے ہیں، جتنی نمازیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں احسان اللہ پر زیادہ چڑھتا چلا جاتا ہے، دعا نہ سنی جائے غصہ زیادہ آتا ہے، کتنی دیر بندہ برداشت کرے، پھر آخر منہ سے بول ہی پڑتا ہے۔ حادی ہو گئی یار، 80 نمازاں پڑھ پڑھ کے مر گئے ہیں، مصیبت کاری نہیں چھڑتی، کتنی دیر صبر کر۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں بھی کوئی حرج نہ ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہیں اے محمد، تیرے پروردگار کی قسم نہیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات کے فیصلے آپ سے نہ کروائیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، ان کے دلوں میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو، اس حکم کے خلاف کوئی جذبہ سینے میں نہ پیدا ہو، کوئی احتجاج منہ سے نہ کہیں۔ اللہ کہتا ہے دل میں بھی نہیں ہونا۔ اگر انہیں نبی مانتے ہو تو یہ دل کا معاملہ ہے نا، اقرار باللسان بعد میں، تصدیق بالقلب، قلب تصدیق نہ کرے تو اقرار کی کوئی اہمیت نہیں۔